قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین ناظرین، یہ ویڈیو سورۃ القدر کے فضائل، برکات، وظائف اور عمل سے متعلق ہے۔ سورۃ القدر قرآن کریم کی 97 نمبر سورت، 5 آیتیں ہیں۔ اس کے متعلق کچھ خاص وظیفے اور عمل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں اس کے عامل بننے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا ویڈیو کے آخر میں، اس لیے پہلے اس کے عام وظائف سن لیں، پھر اس کے عمل اور عامل بننے کا طریقہ۔ اگر کسی کا دل زیادہ دھڑکتا ہو، یعنی ہارٹ پریشر زیادہ ہو، تو ان کے لیے اس میں ایک بہت ہی نایاب چیز ہے۔ ان کو اس سورت مبارک کو 3 مرتبہ چمیلی کے پھول یا اس کے عطر پر 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر شروع آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ دم کرے 40 دن تک، اور روزانہ اس کو اگر عطر ہے تو لگاتے رہیں، سونگھتے رہیں، اگر پھول ہیں تو اس کو روزانہ الگ سے استعمال کریں، اور جو پھول دم کیا ہوا رہ جائے اور وہ سوکھ جائے، خوشبو اس میں کی ختم ہو جائے، تو اس پھول کو کنویں یا ندی میں ڈال دینا چاہیے۔ اس سے 40 دن تک اگر دم کر کے 3 مرتبہ شروع آخر درود شریف کے ساتھ دم کر کے پھول یا عطر سونگھتے ہیں چنبیلی کی، تو ہارٹ کا پریشر نارمل ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، گھبراہٹ اور دھڑکن کی جو پریشانی ہے وہ رفع ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ظاہر اور باطن الگ ہو گیا ہو، یعنی ظاہر میں اچھے انسان ہو، اندر کچھ چیزیں جو غلطیاں، کچھ دل کے اندر کی نیتیں یا ارادے غلط آتے ہوں، غلط خیالات آتے ہوں، تو ان حضرات کو ہر جمعرات کی رات میں 113 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا چاہیے، اور اس کا معمول 7 جمعراتوں تک رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان کے اندر، یعنی دل کے ارادے اور دل کی جو بیماریاں ہیں، جو دل کے گناہ ہیں، اور اندر کی جو باطنی برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے باطن کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ القدر بہت ہی آسان، اکثر مسلمانوں کو یاد ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ القدر نظر آ رہی ہے، جو سورہ ہے 5 آیتوں کا، بہت ہی مختصر سورت ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو ادائیگی کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر کسی کو بار بار سر کا درد ہوتا ہو تو ان حضرات کو چاہیے کہ زعفران سے اس سورت کو لکھے اور ایک بوتل میں اس کاغذ کو ڈال دے، اور 27 یوم تک اس پانی کو پیے، تو انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا، بار بار ہونا بند ہو جائے گا۔ کبھی کبھار اگر درد ہو جائے تو اسی کو دم کر لیا کریں۔ سر درد کے لیے بہت ہی مفید یہ سورت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس مبارک سورت کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یہ کچھ دن نہیں، معمول بنا لیتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے لوگوں میں عزت عطا فرماتے ہیں اور دشمنوں کے دل پر اس کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور سورۃ القدر میں بہت سارے اعمال ہیں، جیسے سورۃ القدر سے روحانی قوت کو بڑھانا، اس کے لیے اپنی زبان کو تالو پر لگائیں اور دل کے ارادے میں سورۃ القدر کو 7 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 40 یا 41 یوم کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی روحانیت کو بہت زیادہ بلند فرمائیں گے، روحانی قوت بڑھے گی، روح مضبوط ہوگی، جس کی وجہ سے نیک اعمال میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ روح قوی ہوگی تو گناہوں کی طرف جانے سے آدمی بچے گا، روح قوی ہوگی تو نیک اعمال میں شوق پیدا ہوگا، اگر عامل ہے تو اس کے کاموں میں تاثیر پیدا ہوگی، عملوں میں تاثیر پیدا ہوگی، اور مریضوں کو اگر کچھ دیتا ہے تو شفا پیدا ہوگی اللہ کی طرف سے اور اس سورت کی برکت سے۔ اور سورۃ القدر اگر کوئی شروع سے پڑھتا ہوا آئے اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کو 7 مرتبہ پڑھے اور پھر سورت کو مکمل کرے، پھر اوپر سے پڑھے اور جب پہنچے اسی آیت کو پھر 7 مرتبہ پڑھے، پھر شروع سے آخر تک پڑھے، اس طرح اگر 27 یوم پڑھتا ہے اور یہ تکرار اور شروع سے آخر کا معاملہ اگر 21 مرتبہ 27 یوم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 27 دن تک پڑھنا ہے، تو یہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روحانیات میں اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں اور بد روحیں اس سے گھبرانے اور ڈرنے لگتی ہیں اور نیک روحیں اس کے معاون اور مددگار بنتی ہیں۔ اصل معاون تو اللہ ہے، یہ اسباب کے طور پر اللہ ان کو آپ کا معاون بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں اور بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ اگر کوئی شخص سورۃ القدر کا عامل بنتا ہے تو اس کی ہر لکھائی میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تعویذ میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو کچھ پڑھ کر دم کر کے دیتا ہے تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الکوثر کا عمل ہم نے بنایا ہے، وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کے 2-3 ویڈیو آ چکے ہیں۔ سورۃ القدر کا یہ ہے، سورۃ القدر کا عامل بننے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سورت کی عدد نکالی جائے حرفی، اور اس عدد کے مطابق اس کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ اس میں حصار ضرور کر لیں، قبلے کی طرف رخ کر لیں، رجال الغیب کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی پرہیز بھی نہیں، صرف حصار ضروری، وقت کی پابندی ضروری، نماز کی پابندی ضروری، پاک صاف رہنا، بس یہ شرائط ہیں۔ اور وقت کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد اس کی عدد کے مطابق جو سورۃ القدر کی حرفی عدد نکالیں اور اس کے مطابق 40 یوم تک پڑھیں، اور 41 یوم کے بعد اس کا صرف 1/3 پڑھیں، یعنی اگر 100 اس کی تعداد بنتی ہے تو اس کا 1/3 نکالیں، مثال کے طور پر 100 کہہ رہا ہوں، جتنی تعداد نکلے اس کا صرف 1/3 پڑھنے کا معمول بنائے 40 یوم کے بعد، اور اس کو بھی ایک چلے کا معمول رکھیں۔ پھر اس کے بعد آخری چلے میں صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں، اور پھر اس کے بعد روزانہ 1 مرتبہ پڑھے تو کافی ہے۔ جب اس کے عامل بن رہے ہوں گے آپ، 40 دن میں آپ عامل بن جائیں گے۔ دوسرا معمول 1/3، تیسرا معمول 11 مرتبہ، ہر تعداد کو 40 یوم پڑھنا ہے۔ تو اس سے اتنے برکات اور فضائل آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کے اتنے اسرار ہوں گے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ اس سے کامیاب عاملوں میں شمار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مراتب کو بلند کریں گے۔
دنیاوی معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے، ہر کام مکمل ہو جائے گا جو رکا ہوا کام ہوگا، کسی بھی کام کو شروع کریں گے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پورا کریں گے، اور جو عامل بن جاتا ہے اس کے روحانی موکلات مخفی طور پر آپ کے کاموں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں کیونکہ اتنا اس میں متقی اور پرہیزگار بننا پڑتا ہے، اگر ہو کر لے تو پھر کیا ہی اعلیٰ بات ہوگی، لیکن اگر کوئی کم پابندیوں کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، جو بتائی گئی صرف اتنی پابندیوں کے ساتھ کرتا ہے، تو مخفی طور پر اس کے موکلات اور اللہ کی طرف سے اور بھی فرشتے اس عامل کے مددگار بن جاتے ہیں، اور ایسی حیرت انگیز کارنامے اللہ آپ سے ظاہر کروائیں گے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، جس کو کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب بھی عمل شروع کریں، عمل کا شروعاتی دن جمعرات ہو، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی تاریخ میں، عمل کے بیٹھنے کا وقت دھیان میں رکھیں، زیادہ تاخیر نہ کریں عمل کے شروع کرنے میں، اور عمل کے دوران کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے عشاء قضا ہو جائے، عشاء کو بالکل قضا نہ کریں، اور کوئی نماز قضا نہ کریں تو تاثیر زیادہ ہوگی۔ اس سے جب آپ عامل بن جاتے ہیں تو آپ اس سے عملیاتی طور پر قضیوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا پہنچتا ہے کہ جس کا کوئی قضیہ پھنسا ہوا ہے، کوئی قیدی پھنسا ہوا ہے، تو اس معاملوں میں آپ اس کی برکت سے ان کاموں میں بہت ہی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو حضرات یہ شوق رکھتے ہیں کہ موکلات کو خواب میں بات کرے یا پھر روبرو بات کرے، تو ان کو اس پر مستقل پابندی رکھنی چاہیے، تو اس سے دوسرے موکلین کے اعمال میں بہت مدد ملتی ہے۔ سورۃ القدر کے جو عامل بنتے ہیں، موکلات ان سے جلدی رابطے میں آتے ہیں دوسرے عملوں کو کرنے کے بعد۔ اگر پہلے سے آپ سورۃ القدر کے عامل بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں تو موکلات جلدی آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کی روح اتنی قوی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہر روحانی مخلوق آپ سے ڈرے گی جو غلط ارادوں والے ہوں گے، یعنی ناپاک یا پھر غیر مسلمان کہہ لیں، اور جو بھی مسلمان اور پاک مخلوق ہوگی، روحانی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو آپ کا معاون بنا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عامل کو بہت زیادہ شہرت عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، جب تک یہ اسلامی شرائط اور پابندیوں کے اندر رہے گا۔ شرائط اور اسلام کی پابندیوں سے باہر نکلے گا، پھر اس کی تاثیر کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے وہ سارے فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے ویڈیو ہیں، تمام مصائف کی دنیا علماء ہند چینل پر جتنے ویڈیو ہیں، ان سب میں اسلام کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی، فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی یہ اعمال قبول ہوں گے اور آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ ورنہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی ملے اور پابندی نہیں کرتا ہے، اور پھر ہمیں میسج کرتا ہے کہ ہمیں اس عمل میں کامیابی نہیں ملی، اس عمل میں کامیابی نہیں ملی، تو اس کے لیے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پر یا پھر رابطہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملی، یہ ان کی پابندی کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے عملوں میں اکثر لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے، یہ شریعت کی پابندی کے بعد اس کو کرنے پر ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے اعمال اور وظائف جتنے بھی بتائے جا رہے ہیں، یہ سب نفلی ہیں۔ جب تک فرائض کی پابندی نہیں کریں گے، اللہ اس میں تاثیر پوری آپ کو نہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کی اور فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ ان اعمال کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فضائل، برکات، اسرار اور اس میں بہت ساری روحانیات ہیں، وہ سب آپ کو عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ پابند بن جائیں۔ اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے، اور ہمیں ان اعمال کو شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔